وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ علی انجینئر کا میں نے پورا بیان سنا ہے آپ کے کہنے کے مطابق۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گنبد کا پجاری ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کتنا بڑا گنبد لگا ہوا ہے، اور جو اس کا اینکر ہے اس کے بھی پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں بھی گنبد لگا ہوا ہے۔ تو یہ گنبد کے پجاری ہیں، ان کے عقیدے کے اندر اس طریقے سے خرابیاں ہیں۔ تو یہ جو گفتگو اس نے کی ہے، مجھے وہ دور یاد آ گیا جب یہ احمد ابن حنبل کے اوپر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا ان کے عود روح فی القبر کی اس بدعقیدگی کی وجہ سے کہ قیامت سے پہلے روح اس قبر میں واپس آتی ہے۔ یہ شرکی عقیدہ ہے، سماع موتا کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے، حیات نبی فی القبر کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ تو یہ احمد بن حنبل اس شرک کے اندر مبتلا تھے، اور تعویذ گنڈا بھی کرتے تھے، اجرت کے بھی قائل تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر اور بھی پکڑی گئی ہیں۔ تو جب ان کے اوپر فتویٰ لگا تو یہ خاص کر اہل حدیث لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ چیخے اور انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ اگر احمد ابن حنبل کے اوپر فتویٰ لگا ہے تو پھر بخاری پر بھی فتویٰ لگاؤ، پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ تو کھینچ تان کے کچھ ایسی چیزیں لانے کی یہ کوشش کرتے تھے جو نہیں تھیں، یا یہ ان کی سمجھ کے اندر وہ چیزیں نہیں آتی تھیں جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس انداز سے لائے ہیں، ان کے اپنے دماغ کے اوپر وہ فٹ نہیں بیٹھتی تھی۔ یعنی اس کے اگر 2-3 مطلب ہو سکتے تھے، انہوں نے وہ مطلب نکالا ہے جو ان کے مشرکانہ دماغ کے مطابق تھا۔ چاہے یہ مردہ جوتیوں کی چاپ سننا کا معاملہ اور قدمونی میں جلدی لے چلو، تو اس سے پہلے بھی شرح ہو چکی تھی کہ اس سے مراد یہ مردہ نہیں بلکہ اوپر یہ معاملہ ہے، یہ مردہ تو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پہچانتا ہے۔ تو اس طرح ان کو بتایا گیا کہ اتنا جلدی نہ کرو، یہ تمہارے اپنے دماغ کی خرابی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بالکل صاف ہے، اور رہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تو امام الموحدین ہیں۔ 4 فتوے اگر ان کے نافذ کر دیے جائیں تو آج سارا اس زمین کے اوپر جو بھی شرک مسلمانوں کے اندر آیا سارا ڈھیر ہو جائے، درام سے گر پڑے۔ وہ ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا، وہ قبر والے کو کچھ پکار رہا تھا، کچھ باتیں کر رہا تھا، تو 1-2 دن کے بعد کہا کچھ جواب آیا؟ اس کا جواب تو کوئی نہیں آیا۔ تو اس کا تف ہے تمہارے اوپر، ایسوں سے کلام کرتا ہے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اس دور میں ایک مسئلہ اٹھا کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اور اس کے مرنے کے بعد اس سے جا کے اس کے لاشے کے اوپر جا کے بات کرے تو قسم وہ ٹوٹ جائے گی، اس کی بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی، چونکہ اس نے یہی قسم کھائی تھی کہ بیوی کو 3 طلاق اگر میں اس سے بات کروں۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کلام کرنے کی، اور کلام اس سے کیا جاتا ہے جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ مردہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پہچانتا ہے۔ تو اس انداز سے انہوں فقہ کے اندر یہ چیز لے کے آ گئے، عقیدے کی بات۔ پھر ان کا الہدایہ کے اندر فتویٰ ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو امامت کے اوپر اور جو مؤذن اذان کے اوپر پیسے لیتا ہے، اور جو قرآن و حدیث پڑھانے کے پیسے لیتا ہے عالم دین، یہ حرام کھاتا ہے، ناجائز ہے۔ تو یہ بتائیے، یہ اگر نافذ کر دیا جائے۔ اسی طرح بحق فلاں، بے حرمت فلاں کے اوپر ان کا فتویٰ ہے کہ جو اس طرح دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر آگ کا عذاب ہوگا، کیونکہ مخلوق کا اللہ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے، ان لوگوں کا اصل مسئلہ صرف احمد بن حنبل بچاؤ تحریک ہے، جس میں علی انجینئر بھی شامل ہو گئے ہیں۔ باقی احمد بن حنبل نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتنی کچھ زبان درازی کی ہے، وہ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ باقی کیا نام ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے یہ باتیں کہی ہیں، وہاں یہ چیز نہیں بنتی ہے جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ فتویٰ نہیں ہے وہاں ابو حنیفہ کے اوپر۔ کہتا ہے اچھا یہ فتویٰ مانتے ہو تو پھر رافضیوں کے اوپر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتوے لگائے ہیں وہ بھی مانو۔ تو اصل میں رافضیوں کو بچانے کے لیے یہ چیز سامنے لایا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ 3ری صدی کے اندر یہ جو بحثیں چھڑیں خلق قرآن کی، تو بتاؤ کس نے چھیڑی تھی؟ یہ بھی آپ کا امام احمد ابن حنبل ہی تھا، اسی وجہ سے تو ہیرو بنا تھا، مار پڑی تھی اس کو۔ اور پھر آخر میں علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل کی طرح سیف سائڈ پر ہوں۔ سیف سائڈ پر نہیں ہو حضرت جی، جس طرح احمد بن حنبل کا عقیدہ خراب تھا اور شرک کے اوپر بڑھ گیا، تمہارا بھی عقیدہ خراب ہے۔ کہتا ہے شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھو، ان کو چندے دو۔ پھر نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارے کرتا ہے، کہتا ہے یہاں برزخی زندگی ہے، یہاں برزخی زندگی ہے۔ تو یہ قبر کا پجاری بھی ہے، سیف سائڈ پر نہیں ہے، یہ بالکل شرک والی سائڈ پر ہے۔ اللہ یہ کہ توبہ کرے، اس کے لیے موقع ہے،
اور اس کے امام احمد بن حنبل کے لیے موقع ختم ہو گیا، وہ تو اسی شرک کے اوپر مر گیا، اسی عقیدے پر یہ سارے مرے ہیں، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور ان کے سارے اعلیٰ حضرت اور ان کے استاد جو مولوی اسحاق اور ڈاکٹر اسرار اور ابو العلا مودودی جسے کہتے ہیں ابو العلا، یہ سارے اسی عقیدے کے اوپر مرے ہیں، اسماء موتا کے عقیدے کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے، بہت ہی فریب کار اور شاطر مولوی ہے، یقین کیجیے۔